TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا امریکہ نے جنگل کی آگ کے خلاف لڑائی کو بہتر طور پر مربوط کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے سے فائر فائٹرز کے لیے سرحد کے دونوں اطراف میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا امریکہ نے جنگل کی آگ کے خلاف لڑائی کو بہتر طور پر مربوط کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے سے فائر فائٹرز کے لیے سرحد کے دونوں اطراف میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا جب کینیڈا جنگل کی آگ کے ریکارڈ توڑ موسم سے نمٹ رہا ہے۔ کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر جوناتھن ولنگسن نے اور کینیڈا میں امریکی سفیر ڈیوڈ کوہن نے جمعرات کو ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جس کا مقصد جنگل کی آگ پر سرحد پار تعاون کو بہتر بنانا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے کئی دہائیوں سے ایڈ ہاک بنیادوں پر مل کر کام کیا ہے۔ نیا معاہدہ اس تعاون کو باضابطہ بناتا ہے اور امریکی فائر فائٹرز کے لیے جب کینیڈا کو آگ بجھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں مدد کرنا آسان بناتا ہے۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ایک نیا فریم ورک ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فائر فائٹنگ کے وسائل کا تبادلہ کیسے کیا جائے گا۔ ولنگسن نے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے، اس کے اثرات کے لیے عالمی رد عمل کی ضرورت ہے۔ یہ MOU سرحد پار مدد کی آسانی میں اضافہ کرے گا اور بہت سے موجودہ معاہدوں کو جدید بنائے گا۔ یہ معاہدہ سرخ پیتے کو کاٹنے اور سرحد کے دونوں طرف ایجنسیز کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کا ان تباہ کن آگ سے لڑنے میں ہاتھ ہے جو آنے والے برسوں میں زیادہ بار ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے میں معلومات کے بہتر تبادلے پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ دونوں ممالک آگ کو قابو سے باہر ہونے سے پہلے روک سکیں۔ مثال کے طور پر کینیڈا کو اب جدید ترین امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا تک آسانی سے رسائی حاصل ہوگی جو آگ کی شناخت کر سکتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کینیڈا کو وائلڈ لینڈ فائر مینجمنٹ کا بہتر علم ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے کینیڈا کے صارفین کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام پر خبروں تک رسائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے کینیڈا کے صارفین کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام پر خبروں تک رسائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا کمپنی میٹا نے تصدیق کی ہے کہ وہ آن لائن نیوز ایکٹ بل C-18 کے نافذ ہونے سے پہلے تمام کینیڈا کے صارفین کے لیے اپنی سوشل میڈیا سائٹس پر خبروں تک رسائی ختم کر دے گا۔ رواں ماہ کے شروع میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ میٹا اور گوگل قانون سازی کے خلاف مہم چلاتے ہوئے دھمکانے والے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کمپنیاں اپنے منصفانہ حصے ادا کرنے کے بجائے مقامی خبروں تک کینیڈا کے باشندوں کی رسائی کو منقطع کر دیں گی۔ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے اور اب وہ اپنا راستہ حاصل کرنے کے لیے غنڈہ گردی کے ہتھ کنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ گزشتہ سال یہ بل متعارف کرانے والے کینیڈا کے ثقافتی ورثے کے وزیر پیبلو روڈریزگر نے گزشتہ روز ایکٹ کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد کہا کہ اگر حکومت ٹیک جوائنٹ کے خلاف کینیڈا کے لوگوں کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تو کون ہوگا؟ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کمپنیوں کے حوالے سے بنائے گئے نئے ایکٹ کے نفاذ سے قبل کینیڈا کے صارفین کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام پر خبروں تک رسائی ختم کر دی جائے گی۔ آن لائن نیوز ایکٹ کے نام سے بنائے گئے نئے قانون کے بل کے گزشتہ روز سینٹ سے منظوری دی گئی اور توقع ہے کہ جلد ہی اسے باضابطہ طور پر منظور کر لیا جائے گا۔ میٹا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ آن لائن نیوز ایکٹ کے نافذ ہونے سے پہلے کینیڈا میں تمام صارفین کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام پر خبروں کی دستیابی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایکٹ فیس بک اور گوگل جیسے پلیٹ فارمز کو تجارتی معاہدوں پر بات چیت کرنے اور خبروں کے پبلیشرز کو ان کے مواد کے لیے ادائیگی کرنے پر مجبور کرنے کے قوانین کا خاکہ پیش کرتا ہے، جو کہ 2021 میں آسٹریلیا میں منظور کیے گئے ایک اہم قانون کی طرح ہے۔ گوگل نے کہا ہے کہ کینیڈا کا قانون آسٹریلیا اور یورپ میں نافذ کردہ قانون سے زیادہ سخت ہے اور اس نے خدشات کو دور کرنے کے لیے ترامیم کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ گوگل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ قانون سازی کینیڈا کی میڈیا انڈسٹری کی شکایات کے بعد کی جا رہی ہے جو کہ ٹیک کمپنیوں کے لیے سخت ضابطۂ اخلاق چاہتی ہے تاکہ انہیں خبروں کے کاروبار کو آن لائن اشتہاری مارکیٹ سے باہر کرنے سے روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ یہ ایکٹ ایوان اور سینٹ دونوں سے منظور ہونے کے بعد شاہی منظوری کا منتظر ہے اور شاہی منظوری کے بعد اسے نافذ ہونے میں 6 ماہ لگیں گے۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت تیرتے گھروں پر پابندیاں عائد کرے گی، جو جھیل پر رہائش کا ایک نیا انداز ہے جس نے انٹیریو کے کاٹیج ملک میں تنازع کو جنم دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کینیڈین صوبے آنٹیریو کی پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت تیرتے گھروں پر پابندیاں عائد کرے گی، جو جھیل پر رہائش کا ایک نیا انداز جس نے آنٹیریو کے کاٹیج ملک میں تنازع کو جنم دیا ہے۔ یہ جہاز کنورٹڈ شپنگ کنٹینرز کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے اس منصوبے نے کاٹیج کے مالکان میں غم و غصے کو جنم دیا ہے اور کم از کم 2 مقامی میئرز نے انہیں بدصورت قرار دیا ہے۔ صوبے کی پابندی سے تیرتے گھروں کو عوامی آبی گزرگاہوں پر رات گزارنے سے منع کیا جائے گا۔ قدرتی وسائل اور جنگلات کی وزارت کے ذریعے پوسٹ کردہ ایک ضابطے کے مطابق پابندیاں 1 جولائی سے لاگو ہوں گی۔ پابندی کا اطلاق صرف اس پر ہوگا جسے صوبہ تیرتی رہائش کہتا ہے، جس کی وضاحت ضابطے میں فلوٹنگ ڈھانچے کے طور پر کی گئی ہے جو بنیادی طور پر رہائشی مقاصد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، نہ کہ نیویگیشن کے لیے۔ سیل بوٹس، ہاؤس بوٹس، کیبن کروزر یا دیگر روایتی واٹر کرافٹ میں راتوں رات قیام سے منع نہیں ہے۔ یہ پابندی اس وقت لگائی گئی جب صوبے نے عوام سے اس سال کے شروع میں تیرتے گھروں کو ریگولیٹ کرنے کی تجویز پر تبصرہ کرنے کو کہا۔ قدرتی وسائل اور جنگلات کے وزیر گریڈن اسمتھ، جو آنٹیریو کے کاٹیج ملک کے مرکز میں واقع پیری ساؤنڈ مسکوسا کے لیے MPP بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ماحولیاتی اور حفاظتی خدشات جمالیات نہیں، پابندیوں کی وجہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آنٹیریو کے آبی گزرگاہوں پر تیرتی رہائش کے استعمال کے بارے میں بہت سے خدشات سنے، جن میں ماحولیات پر ان کے ممکنہ اثرات کے ساتھ ساتھ حفاظت کے بارے میں خدشات بھی شامل ہیں۔ صوبے کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ راتوں رات قیام کی پابندی کا اطلاق نجی واٹر لائٹس جیسے میریناس یا دیگر حکومتوں کے دائرہ اختیار میں آنے والی آبی گزرگاہوں جیسے ٹرینٹ سیورین کینال کے لیے کچھ حصوں میں تیرتی رہائشوں پر نہیں ہوگا۔ بحر اوقیانوس میں غرقاب جہاز ٹائٹینک کے قریب سے لاپتہ آبدوز کا ملبہ ملنا شروع ہو گیا، جبکہ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بحر اوقیانوس میں غرقاب جہاز ٹائٹینک کے قریب سے لاپتہ آبدوز کا ملبہ شروع ہو گیا، جبکہ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی تھی، جو ممکنہ طور پر آبدوز کے پھٹنے کی آواز تھی، جس سے امریکی بحریہ کے اہلکاروں نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر آگاہ بھی کر دیا تھا۔ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ آبدوز کمپنی اوشن گیٹ نے مسافروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اوشن گیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ لاپتہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی بحریہ کے ایک سینئر اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آبدوزوں کا سراغ لگانے کے لیے بنائے گئے خفیہ صوتی نظام کے ذریعے سمندر کے اندر ایک دھماکہ سنا گیا تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 111 سال قبل ڈوبنے والے عظیم جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والے سیاحوں کی آبدوز ٹائٹن اپنے سفر کے آغاز کے چند گھنٹوں بعد ہی دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ امریکی بحریہ کے اہلکار نے مزید بتایا کہ اعداد و شمار کے تجزیے سے لگتا ہے کہ یہ دھماکہ عین اس وقت سنا گیا تھا جب آبدوز ٹائٹن کا رابطہ منقطع ہوا تھا اور مقام بھی وہی تھا جہاں آبدوز ٹائٹن کو اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ملنے والا ملبہ آبدوز ٹائٹن کا ہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جو ملبہ دریافت ہوا ہے وہ لاپتہ آبدوز ٹائٹن کا لینڈنگ فریم ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخصیات کو ٹائٹینک کی باقیات دکھانے کے لیے لے جانے والے آبدوز ٹائٹن، جس کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاپتہ آبدوز کو تلاش کرنے والی ریسکیو ٹیمیں نہایت جاں فشانی و محنت سے ممکنہ حد تک کوشش کر رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں امریکہ، کینیڈا اور فرانس سے تعلق رکھتی ہیں۔ لاپتہ ہونے والی آبدوز میں معروف پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ یہ لوگ 18 جون کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے آبدوز کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ آبدوز 5 سیاحوں کو لے کر 18 جون اتوار کے روز نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور 111 سال قبل غرقاب ہونے والے عظیم جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے روانہ ہوئی تھی، لیکن پونے 2 گھنٹے بعد ہی آبدوز کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ مودی کے دورہ امریکہ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر شدید مظاہرے کیے گئے۔ بھارتی مسلمان، سکھ اور کرسچن کمیونٹیز اور مختلف تنظیموں کی جانب سے مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مودی کے دورہ امریکہ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر شدید مظاہرے کیے گئے۔ بھارتی مسلمان، سکھ اور کرسچن کمیونٹیز اور مختلف تنظیموں کی جانب سے مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی واشنگٹن آمد کے موقع پر امریکن سکھ کمیونٹی، انڈین امریکن کونسل، ویٹرینز فار پیس، سکھ فار جسٹس اور دیگر تنظیموں کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ سکھ اور مسلمان مظاہرین نے کہا کہ گجرات کے قصائی کا امریکہ کا سرکاری دورہ
انسانی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ مودی بھارت میں سکھوں کے قتل عام کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ اسی طرح امریکن کرسچین کمیونٹی نے کہا کہ منی پور میں ریاستی سرپرستی میں عیسائی اقلیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، دنیا نوٹس لے۔ مظاہرین میں بڑی تعداد میں امریکہ میں مقیم بھارتی نژاد سکھ، مسلمان اور کرسچین کمیونٹی شامل تھی۔ مظاہرین نے مودی گو بیک، انڈیا ان ڈینجر اور ہندوتوا کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گجرات فسادات، ہندو انتہا پسندی اور صحافتی کریک ڈاؤن پر مودی سے جواب طلب کیا جائے۔ دوسری جانب دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے صحافی نے مسلمانوں کے حقوق کا سوال پوچھ لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے سربراہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران امریکی صحافی نے نریندر مودی سے پوچھا کہ بھارت مذہبی اقلیتوں کے حقوق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرے گا۔ اس سوال کو سن کر بھارتی وزیر اعظم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا، میں آپ کی باتوں پر حیران ہوں۔ ہم جمہوریت ہیں، جمہوریت ہماری روح اور ہمارے خون کا حصہ ہے۔ ہم جمہوریت میں رہتے اور سانس لیتے ہیں اور یہ ہمارے آئین میں ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ اگر انسانی اقدار اور انسانی حقوق نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے۔ جب ہم جمہوریت میں رہتے ہیں تو امتیازی سلوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں مذہب، ذات اور عمر سے قطع نظر سب کو سہولیات تک رسائی حاصل ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔